دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 11 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 23 اپریل سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ میرے بھائیوں، اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں جس سے ہمارے موضوع کا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ زکوٰۃ ارکان ایمان کا بھی ارکان ایمان میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا لغوی مفہوم پاکیزگی اور اضافہ ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے
نہ صرف اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ ایک ساتھ جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا ہے وہیں پر ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس قدر اہمیت ہے زکوٰۃ کی، یہ آپ سمجھیں کہ بغیر زکوٰۃ نکالے آپ کا مال پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی مثال آپ کس طریقے سے سمجھیں؟ جیسے یہ ہمارا کپڑا ہے، اگر یہ گندا ہوتا ہے ہم اسے مشین کے اندر ڈال کر دھلتے ہیں، ٹائر ڈالتے ہیں، صابن سرف ڈالتے ہیں اس کے اندر، تب جا کر کے ہمارا وہ کپڑا کلین اور صاف نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کے مالوں میں غریبوں کا بھی حق رکھا ہے۔ جب تک آپ اپنے مال سے نکال کر کے غریبوں کو نہیں دیں گے آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مالوں سے نکال کر کے غربا، مساکین اور فقراء کو بھی دیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب دنیاوی اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے بھائیوں زکوٰۃ کی بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے میرے بھائیوں، اللہ خرچ کرنے کی وجہ سے بظاہر لگتا ہے کہ آپ کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن وہ آپ کا مال کم نہیں بلکہ آپ کا مال بڑھتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین کا ارشاد مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایزا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ اداس ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اور زکوٰۃ دینے والوں کی اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت اور ان کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کی اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دے دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ میرے بھائیوں، بھائی چارے کا بہترین اظہار زکوٰۃ دے کر کے ہے۔ زکوٰۃ دینے کا عمل اخوت اسلامی کی بہترین تعبیر ہے۔ ایک غنی مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائی کی زکوٰۃ دے کر معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ مہیا کرتا ہے۔ نیز اس کے علاوہ غریب مسلمان بھائی کا دل کینہ و حسد کا شکارگاہ بننے سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے غنی اسلامی بھائی کے
مال میں اس کا بھی حق ہے، چنانچہ وہ اپنے بھائی کی جان، مال اور اولاد میں برکت کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک مومن کے لیے مومن مثل عمارت کے ہے، باغ باغ کو تقویت پہنچاتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے اسلامی معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور امداد باہمی کی بنیاد پر مسلمان اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عظیم کا مصداق بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپسی میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ یہی مثال مسلمانوں کی ہے میرے بھائیوں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کا بھی انجام میرے بھائیوں بہت برا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں دبایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں ڈانٹی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اس لیے میرے بھائیوں زکوٰۃ دینے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بہت برا ہے۔ قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی، یہی روپیہ پیسہ آپ کے گلے کا سانپ بن کر کے میرے بھائیوں آپ کو ڈسے گا۔ لہذا جو مال متعین ہے کہ آپ اپنے جمع روپے میں سے 2.5% مثال کے طور پر 100 روپے کے اندر 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکلتا ہے۔ 1 لاکھ کے اندر 2.5 یعنی ہر آپ کا جو مال ہے اس مال جو بینک بیلنس روپیہ پیسہ ہے اس کے اندر سے 2.5% آپ کا نکلے گا۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ روپیہ آپ کا بینک کے اندر جمع ہے اور اس میں سے آپ کو 2.5% نکالنا ہے۔ 1 لاکھ میں سے 2.5% آپ کا 2.500 روپیہ رہے گا۔ اسی لیے آپ کو غریبوں کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے، اسی لیے آپ اس کو نکال کے غربا اور مسکینوں کو دے دیں۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون۔ میرے بھائیوں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے انجام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث جو بخاری کی روایت ہے، قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی لیے زکوٰۃ نکالیے اپنے مالوں سے، اور زکوٰۃ نکالیں تو زکوٰۃ کس کو دیں؟ میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. 8 لوگ. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے. نمبر 1 فقیر ہے. فقیر وہ ہے جو محتاج اور ضرورت مند ہو، جس کے پاس درہم و دینار، روپیہ پیسہ، گھر بار، مال و زر نہ ہو اور نہ اس کا کوئی کاروبار ہو، قلاش اور خستہ حال ہو، اسے زکوٰۃ دینی چاہیے. نمبر 2 مسکین وہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے ناکافی مال ہو اور بے شک ایسے شخص کا گھر بار اور کاروبار بھی ہو مگر پھر بھی وہ باوقار زندگی کے لیے ناکافی ہو، ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اسی لیے اس مسکین کو بھی زکوٰۃ دیا جائے گا. عاملین زکوٰۃ. زکوٰۃ کا تیسرا مصرف عاملین زکوٰۃ ہے جو زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے حساب و کتاب کے ذمہ دار ہیں. نمبر 4 تالیف قلب. ایسے کافر کو زکوٰۃ میں سے مال دیا جا سکتا ہے. ایسے کافر کو زکوٰۃ میں سے مال دیا جا سکتا ہے جس سے یہ امید ہو کہ وہ مال لے کر مسلمان ہو جائے گا اور اہل ایمان کے دفاع میں تعاون کرے گا. اس کے علاوہ نو مسلم کو بھی اسلام پر پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے مال دیا جا سکتا ہے. نمبر 5 گردنیں آزاد کرانا. یہ ان لوگوں کی آزادی کے لیے ہے جو غلام ہیں. آج کل غلاموں کا سلسلہ نہیں، یا دشمن کے قید میں ہیں. جو لوگ دشمن کے قید میں ہیں انہیں آزاد کرنے کے لیے بھی انہیں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. نمبر 6 ادائے قرض. مقروض لوگوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا. مقروض غریب ہو، فقیر ہو یا بے روزگار، زکوٰۃ کی اس مد میں سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے جو آدمی مقروض ہے. نمبر 7 فی سبیل اللہ. اس سے جہاد کے جملہ ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، اسلحہ خریدا جا سکتا ہے، زیر ترتیب عسکری مجاہدین کی خوراک کا لباس، علاج معالجہ وغیرہ پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. نمبر 8 مسافر. زکوٰۃ کی رقم کا حقدار صرف غریب مسافر ہی نہیں بلکہ غنی اور دولت مند شخص بھی ہے. اگر دوران سفر، زاد راہ اور دیگر سفری ضروریات کا محتاج ہو جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ باوقار طریقے سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے. جو ایک آدمی مالدار ہے لیکن سفر میں تھا، اور مالدار ہے وہ آدمی لیکن سفر میں جو ہے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، کچھ اس سے سفری حاجات، کچھ اس کے سامان غائب ہو گئے یا کچھ اور پریشانی لاحق ہو گئی، اگرچہ وہ آدمی مالدار ہے تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہیں زکوٰۃ کے مصارف. 8 لوگ جن کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. اور آپ نے اور خاص طور سے اس ماہ مبارک کے مہینے میں جو آپ زکوٰۃ دیں گے اس کا اجر بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں. لہذا ہمیں زکوٰۃ دینے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے مالوں میں سے غریبوں کا بھی حق ہے. لہذا اس مہینے میں آپ اپنے مالوں کا زکوٰۃ حساب لگا کر کے آپ ان غریبوں کو بھی دے دیں تاکہ ان کے یہاں بھی خوشیاں بھر دیں. بیچارے محتاج ہیں، غریب ہیں، آپ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں. مالداروں سے غریب مسکین امید لگائے ہیں، اور آپ جو ہے غریبوں کے حسد سے بھی بچ سکتے ہیں، غلط نگاہی سے بھی آپ بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں. اس لیے جو غریبوں کا حق ہے ہمارے مالوں سے انہیں نکال کر کے دینا چاہیے. اور سونے چاندی کے اندر میرے بھائیوں 7.5 تولہ سونا جب آپ کا پہنچ جائے تو نصاب تک اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اور 52.5 تولہ چاندی جب ہو جائے اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے میرے بھائیوں. لہذا یہ جو زکوٰۃ کے مصروفات ہیں آپ انہیں نکال کر کے ان کے حقداروں کو دے دیں تاکہ آپ کا مال پاک ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالنے کی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اصول کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین یہ جو بلائیں، یہ جو مصیبتیں، یہ جو
جو بیماریاں ہیں اللہ رب العالمین اس دنیا سے ان بیماریوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو ہاسپٹل کے اندر، جو مستشفیات کے اندر بیمار ہیں، الہ العالمین تو ہے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور وہ مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی بشری لفظشوں کو، ان کی گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو اللہ رب العالمین تو معاف فرما اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہاں مملکت توحید کو اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما، یہاں کے ولاۃ امور، یہاں کے ذمہ داروں کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما، خاص طور سے اس مملکت توحید کی اللہ رب العالمین دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.